سورج پہاڑیوں کی اوٹ سے بلند ہو رہا تھا۔ اس کی ترمزی شعاعیں درختوں کی ٹہنیوں سے چھن چھن کر خودرو سبزہ سے کھیل رہی تھیں۔ سورج بلند ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی کسی قدر حدت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہاڑی مقام ہونے کی وجہ سے یہ حدت دل کو خوش کن معلوم ہو رہی تھی۔ دل نواز موسم تھا۔ قائد اعظم اپنی مساحری پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھے تھے۔ قریب ہی محترمہ فاطمہ جناح بھی بیٹھی تھیں۔ ہمیں اندر بلایا گیا۔ ہم بھی پاس ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر قائد اعظم فرمانے لگے، قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کے سلسلے نے مجھے سخت پریشان کیا ہے۔ میں یہ تو ضرور جانتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تبادلہ آبادی ہوگا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اس وسیع پیمانے پر مسلمانوں کو آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ مشرقی پنجاب، دہلی اور مغربی یوپی میں جس وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا ہے، مجھے کبھی اس کا وہم بھی نہ تھا۔ یہ سب کچھ طے شدہ اور منظم سازش اور پروگرام کے ماتحت کیا گیا۔ ہم نہتے تھے، فوج ہمارے پاس نہیں تھی، اسلحہ دشمن کے قبضے میں تھا، خزانہ خالی تھا، نظم و نسق اور تجربہ رکھنے والے افراد کی کمی تھی۔ ہم سخت مشکل میں گھر گئے تھے، لیکن میں مسلمانوں کے عزم اور بلند حوصلگی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس حادثہ عظیم نے میرے قلب پر ایک زبردست چوٹ لگائی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تباہ حال مسلمانوں کی واسکوں بختی نے میری صحت پر برا اثر ڈالا ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری ہے۔ مجھے کامل امید ہے کہ حکومت پاکستان اس مسئلے کو جلدی حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب تک ایک ایک مہاجر آباد نہیں ہو جاتا، مجھے قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ اس وقت ان کے خوبصورت چہرے کا جلد جلد بدلتا ہوا رنگ ان کے اندرونی رنج و الم کو نمایاں کر رہا تھا۔ ہم محسوس کر رہے تھے کہ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بستر علالت پر بھی قائد اعظم کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ہاتھ کو اونچا کر کے اور دیوار کی طرف کر دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، گو میں آپ میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان چند سال میں دنیا کا عظیم ترین ملک بن جائے گا۔ اس کی ترقی اور طاقت دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی۔ دنیا کا ہر ملک اور قوم اس کی دوستی کا خواہاں ہوگا۔ آپ نے کہا، مہاجرین پاکستان کے لیے بوجھ نہیں، یہ پاکستان کی دولت ہیں۔ ان سے پاکستان کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت پاکستان ان کے مصائب کو ختم کرنے کے لیے تمام تکالیف و مشکلات کا سامنا کرے گی۔ کوئی خوددار انسان خیرات اور بھیک پر زندگی بسر کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ پناہ گزینوں کو خود ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ انہیں جلد اپنے کاروبار پر لگ جانا چاہیے۔ جو کام وہ خود کر سکتے ہیں، انہیں اس کام پر لگ جانا چاہیے۔ وہ اس طرح پاکستان اور اپنی حکومت کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان کے دارالامان ثابت ہوگا۔ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا اور خوب پھلے پھولے گا۔ پاکستان کی ترقی ان کی اپنی ترقی ہے۔ پاکستان کی خوشحالی ان کی خوشحالی ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان کے ہر صوبے میں ایک مسلمانوں کو صوبائی تعصب کی لعنت سے آزاد ہو کر انصار مدینہ کی طرح مہاجرین کی مدد کرنا چاہیے۔ انہیں اپنے ہاں بسانے اور آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاروبار چلانے میں ان کو مدد دینا چاہیے۔ مہاجرین کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے حوصلوں اور اخلاق کو بلند کریں، اپنے نظریات حیات کو ارفع و اعلیٰ بنائیں، رزق حلال کمائیں۔ دوسروں کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ان ہاتھوں سے کام کریں، محنت کر کے کمائیں اور اپنی حالت کو بہتر بنائیں۔ اپنے رویے اور محنت سے ثابت کر دیں کہ وہ پاکستان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ زبردست فائدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوپہر ڈھل چکی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑیوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا۔ شفق لالۂ گوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں قائد اعظم کے قریب بیٹھا تھا۔ آپ فرمانے لگے، پاکستان میں مردم خیزی کی صلاحیت موجود ہے، بہترین دل و دماغ کے انسانوں کی کمی نہیں، ذرا دماغوں پر زنگ آ گیا ہے۔ جب یہ زنگ اتر گیا، پاکستان ایسے ایسے گہرہائے قدر پیدا کرے گا کہ جن کی فراست و سیاست، فہم و تدبر، ایجاد و اختراعات قابل صد رشک و تحسین ہوں گی۔ مسلمان محکوم رہے ہیں۔ انگریز اور ہندو کے ناپاک گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کو ذہنی طور پر ابھرنے کا موقع نہیں دیا۔ ان کی صلاحیتوں کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی اور انہیں موقع نہ مل سکا کہ وہ اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر سکتے۔ گزشتہ 2 صدی میں انگریز کی یہ حکمت عملی رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی شعبے میں ابھرنے نہ دیا جائے۔ تمام کلیدی اسامیاں برطانوی عہد میں ہندوؤں کے پاس رہیں۔ سرکاری دفاتر اور اداروں میں ہندو چھائے رہے اور انہیں اعلیٰ انگریز افسروں کی ہمدردی اور حمایت حاصل رہی۔ ان ہندوؤں نے اول تو مسلمانوں کو اہم کاموں پر تعینات نہ ہونے دیا۔ اگر انہیں موقع مل گیا تو پھر وہ ہندو اور انگریز کے ناپاک گٹھ جوڑ اور سازش کا شکار ہو کر آگے نہ بڑھ سکے۔ تجارت اور صنعت کے میدان میں سرمایہ اور تعلیم کی کمی میں مسلمان قدم نہ بڑھا سکے۔
دشمنوں نے ہر میدان اور ہر شعبے میں انہیں عضوِ معطل بنا دیا۔ وہ مسلمان جس نے 1000 سال تک ہندوستان میں آنا ولا غیری کا ڈنکا بجایا تھا، غلام در غلام بن کر رہ گئے۔ لیکن اب قدرت نے انہیں موقع دیا ہے، وہ آزاد ہیں، ان کا ملک آزاد ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے لیے تمام مواقع اور ذرائع موجود ہیں جنہیں وہ کام میں لا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ اب انہیں پاکستان کی آزاد فضا میں ہر وہ موقع میسر آئے گا جو کسی آزاد قوم کی تخلیق و تعمیر کا محرک ہو سکتا ہے۔ مسلمان سرمایہ داروں کو صنعت اور تجارت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نوجوانوں کو اقتصادیات، الہیات، کیمیات، مالیات، سائنس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سائنس کے میدان میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے۔ قائد-اعظم نے نصاب تعلیم اور طریقۂ تعلیم بدلنے پر بھی زور دیا۔ آپ نے فرمایا، موجودہ نصاب اور طریقۂ تعلیم غلام سازی کے محرک ہیں۔ ملکی اور قومی ضروریات کے مطابق انہیں قتل بدل دینا ہوگا اور نوجوانوں اور بچوں کو شروع سے ہی ان کے ذہنی رجحانات کے مطابق تعلیم و تربیت دینی ہوگی، کیونکہ یہی ایک صورت ہے کہ جس سے ملک و ملت کی تعمیر جدید ہو سکتی ہے۔ آپ نے تجارت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، کسی ملک کی خوشحالی اور فارغ البالی کا انحصار اس ملک کے تاجر طبقے پر ہے۔ مسلمان تجارت کے میدان میں بہت پسماندہ ہیں۔ اب انہیں پورا موقع مل گیا ہے کہ وہ اس میدان میں قدم بڑھائیں، تجارت میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ لگائیں۔ تاجروں کو لوٹ کھسوٹ، ناجائز منافع بازی، بددیانتی اور کم تولنے سے احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام اور اخلاق دونوں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ناجائز منافع بازی، بددیانتی دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ملک اور قوم کو تباہ کر سکتی ہیں۔ اگر ملک اور قوم تباہ ہو جائیں تو تاجر بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کو ملکی اور غیر ملکی تجارت میں پورے طور پر حصہ لینا چاہیے اور اس طرح ملک کی مالی حالت کو مضبوط اور مستحکم بنا دینا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، قائد-اعظم کی صحت بہتر ہوتی گئی۔ کوئٹہ کی آب و ہوا نے آپ پر کافی اچھا اثر کیا۔ ایک دن ہنستے ہنستے باتوں باتوں میں کرنل الہی بخش نے کہا، ہماری انتہائی کوشش ہے کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے جتنی آپ کی صحت آج سے 60 سال پہلے تھی۔ قائد-اعظم مسکرا دیے اور فرمانے لگے، چند سال قبل یقیناً میری یہ آرزو تھی کہ میں زندہ رہوں۔ اس لیے زندگی کی خواہش نہیں تھی کہ میں موت سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ قوم نے جو کام میرے سپرد کیا ہے اور قدرت نے جس کام کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، میں اسے اپنی زندگی میں پایۂ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اب وہ کام پورا ہو چکا ہے، میں اپنے فرض کو ادا کر چکا ہوں، پاکستان بن گیا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہیں۔ اب چند ماہ سے مجھے ایسا خیال آتے ہیں کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس کی اس کی ضرورت تھی وہ قوم کو مل گئی ہے۔ اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس کی تعمیر کر کے اسے ناقابل تسخیر اور ترقی یافتہ ملک بنا دے، حکومت کا نظم و نسق چلائے۔ میں طویل سفر کے بعد تھک گیا ہوں۔ 8 سال تک مجھے قوم کے اعتماد و تعاون پر تنہا عیار و مضبوط دشمنوں سے لڑنا پڑا ہے۔ میں نے خدا کے بھروسے پر انتھک محنت اور کوشش کی ہے اور اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک حصول پاکستان کے لیے صرف کر دیا ہے۔ میں تھک گیا ہوں اور آرام چاہتا ہوں۔ اب مجھے زندگی سے کوئی اور دلچسپی نہیں۔ خدا آپ کو تا دیر پاکستان کی رہنمائی کے لیے زندہ رکھے۔ آپ کے بعد کون ہے جو کشتی ملت کو اس بھنور سے نکال کر ساحل فتح و نصرت تک لے جا سکتا ہے؟ میں نے اور کرنل الہی بخش نے کہا۔ قائد-اعظم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمانے لگے، قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیا کرتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت قائد-اعظم کی چمکدار آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے اور آواز لرزا گئی تھی۔ فرمانے لگے، گھبراؤ نہیں، خدا پر اعتماد رکھو، اپنی صفوں میں کج نہ آنے دو اور انتشار پیدا نہ ہونے دیں، دیانت اور خلوص کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ملت کے مفاد پر ذاتی مفاد کو کبھی ترجیح نہ دو۔ انشاءاللہ قدرت تمہیں مجھ سے زیادہ عقیل اور ذہین رہنما عطا کرے گی جو کشتی امت مرحوم کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر ساحل مراد تک کامیابی سے پہنچا دے گا۔ قائد-اعظم کی ایک آنکھ سے ایک موٹا سا چمکدار آنسو مسنہری پر گر پڑا اور انہوں نے کمبل سے منہ ڈھانپ لیا۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ فرما رہے تھے، اے خدا، تو نے ہی مسلمانوں کو آزادی عطا کی ہے اور اب تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میری قوم ابھی ابتدائی مراحل طے کر رہی ہے، کمزور ہے، ابھی اس کی صفوں کا کج بھی دور نہیں ہوا۔ تو ہی مدد کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا حامی و ناصر ہے۔ وہ دیر تک منہ ڈھانپے پڑے رہے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔